کیا کریں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں زہرا کے مصائب بھی چھپائے جاتے ہیں۔ میں اپنے وقت کے امام سے معافی مانگ کے کہتا ہوں میرا مالک مجھے معاف کر دینا۔ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں میں تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتا۔ میرے مولا جلدی زمانے میں آتا کہ دنیا کو اپنی دادی کی غربت بتا سکے۔ آج تک تمہارے ڈر سے چھپ چھپ کے لوگ مصائب پڑھتے ہیں، ڈر ڈر کے بندے روایتیں پڑھتے ہیں۔ میں نے زندگی مانگی ہے حسین کی ماں سے، تمہارے آنسو کے لیے قسم دینے لگا ہو، مجھے حسین کے سجدے کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے زینب کی چادر کی قسم، اتنی قسمیں دے کہ اب ممبر سے تیرے آنسو کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہو۔ دربار سے جب واپس آئی تو سر کے بال سفید بھی ہوئے تھے۔ غلط پڑھوں زہرا کا مجرم پڑھوں، صرف تحریر نہیں پھاڑی، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، بی بی نے ہاتھ چہرے پہ رکھا، رو کے کہتی زینب آنکھیں بند کر لے، زینب تیری ماں زخم۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ تم نے صرف شام کے بازار میں سکینہ کا تماشا سنا ہے، میں بالکل وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں ہے۔ حسین کی ماں عزتیں دے، محمد کی بیٹی صحت دے، بی بی کا گوشوارہ گر گیا۔ زخمی شہزادی کتنے دن زندہ رہی تھی؟ 30 60 75 90، کم از کم 30، زیادہ سے زیادہ 90۔ میں دنوں پہ بحث ہی نہیں کرتا، کتنے دن رہی؟ ہمیں تو رونا ہے نا، جتنے دن رہی روتی رہی۔ جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا جی، چھوٹی اولاد ہو، اللہ نہ کرے ماں بیمار ہو جائے نا، وہ چاہتی ہے میں جلدی شفا ملے۔ جب لوگ اس کے پاس آتے نا وہ کہتی دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ بچے چھوٹے ہوں نا، بیٹیاں بھی چھوٹی ہوں، بیٹے بھی چھوٹے ہوں، ماں منتیں مانتی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میری اولاد ابھی چھوٹی ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اولاد چھوٹی ہو نا، کوئی ماں مرنا نہیں چاہتی۔ اور شیعو مجھے بی بی کی قسم ہے، اتنا دکھی کر دیا تھا امت نے زہرا کو، رات کو قبر محمد پہ جا کر بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا مجھ سے اب جیا نہیں جاتا، بابا اب مجھے موت دے دے۔ بابا میں مرنا چاہتا ہوں۔ کیسے کریں ہم ان کی عزت جنہوں نے دربار سے زخمی کر کے بھیجا محمد کی بیٹی؟ ڈر ڈر کے بندے مصائب پڑھتے ہیں۔ بس تمہیں آج تک کتنا سنایا گیا، دروازہ جل گیا، لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ علی کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھی گئی تھی۔ جب مولا علی کے گھر میں علی کے نوکر علی کے صحابی آ گئے تھے نا، دربار میں خبر پہنچی علی کے گھر میں ایک ہجوم ہے، ان قریب وہ علی کی بیعت کرے گا، کہیں وہ علی کو تلوار دے کے میدان میں نہ لے آئیں۔ اگر علی آ گیا، ہم نے اسے بدر میں لڑتا دیکھا ہے، ہم نے اسے احد میں کاٹتا ہوا دیکھا ہے، اگر ان صحابہ نے علی کو کہہ دیا کہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں، یہ ہم سے حکومت چھین لے گا، مدینے پہ بھی موت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ انہیں خبر تھی کہ نبی وصیت بھی کر کے گئے ہیں، علی تلوار نکالے گا بھی نہیں۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے رات کی تاریکی میں انہوں نے علی کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھی۔ میں ایک ایک جملے پہ اپنے وقت کے امام کو گواہ بنا رہا ہوں تمہارے آنسوؤں کے لیے اور بی بی کا مقدمہ دنیا کے سامنے پڑھنے کے لیے۔ زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا، عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا، خالد بن ولید ہاتھ میں مشل جلا کے کھڑا تھا۔ میں نے نام لیے ہیں منبر پہ، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے، یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں لکڑیاں دیکھی۔ فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے،
علی حجرے کے اندر تھے، زہرا حجرے کے اندر تھی، فضا دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، فضا نے جو باہر ہجوم تھا، فضا نے دروازے کو اندر سے دستک دے کہا انا جاریۃ زہرا، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، یہ کیا کر رہے ہو دروازے پہ؟ تمہیں نہیں خبر یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں خبر یہ وحی کے مالکوں کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں خبر یہ قرآن کے وارثوں کا گھر ہے؟ باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی۔ فضا کی آوازیں مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں، علی اپنے کاندھے پہ ابا نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا علی کو کہ باہر آ، اور جو علی کے ساتھ صحابی ہیں انہیں بھی باہر بھیج ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ آگ لگنے کی آواز اونچی ہوئی، بی بی فاطمہ نے تسبیح مصلی پہ رکھی، بی بی دیواروں کے سہارے لے کے بی بی چلتی چلتی دروازے پہ آئی۔ بی بی نے دروازے پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہا پہلے میری کنیز، میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں جو تاریخ میں ہے۔ بی بی نے کہا پہلے میری کنیز فضا بول رہی تھی سنو انا فاطمہ بنت محمد، اب میں خود فاطمہ بول رہی ہوں، میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو میری زینب ڈر گئی ہے، میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو میری بیٹیاں ڈر گئی ہیں، میرے دروازے پہ میں اتنا شور سننے کی عادی نہیں ہوں۔ اس دروازے پہ محمد بھی آہستہ قرآن پڑھتا تھا، اس دروازے پہ جبریل بھی درود پڑھ کے رکتا تھا، میرے دروازے پہ زیادہ شور نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تو علی کو باہر بھیج۔ بی بی کی آواز آئی میں تھوڑی دیر بعد علی کو کہتی ہوں، علی دربار میں آئے گا، تم سے بیٹھ کے حکومت کے مسئلوں میں بات بھی کر لے گا، لیکن میرے دروازے پہ شور نہ کرو۔ باہر سے ایک ہی آواز آئی ہم ابھی علی کو لے کے جائیں گے۔ بی بی زہرا کی آواز آئی پھر علی بھی تنہا نہیں ہے، میں حجت خدا کی محافظہ بن کے کھڑی ہوں، میری زندگی میں اس گھر سے علی کو کوئی نہیں نکال سکتا، غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں۔ ایک ملعون نے دروازے کو ٹانگ ماری، چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا، بی بی نے دیوار پہ ہاتھ رکھے، آواز آئی زینب بابے سے کہے میرا موسم شہید۔ حوصلہ 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 حوصلہ، شہادت نہیں صرف دروازہ پڑھنے لگا، صرف دروازہ۔ 2 یا 3 منٹ اور سننا۔ اب میں رکا کیوں تھا؟ سانس لینے کے لیے نہیں، اس سے اگلی روایت پڑھوں نا یا میرا جگر پھٹ جائے یا یہاں پہ کوئی مومن مر جائے۔ اب میں یہ معافی مانگ کے کیسے گزرے میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیسے گزرے نہیں پڑھ سکتا۔ ایک اشارہ دے دوں، جب لشکر گزر رہا تھا زہرا نہ بیٹھی تھی نہ کھڑی تھی، ہجوم علی کے گھر کے اندر آیا۔ کون سا گھر جہاں کبھی ملک بھی نہیں گزرا، اس گھر کے اندر ہجوم پھر رہا تھا۔ کوئی اس حجرے میں، کوئی اس حجرے میں، کوئی علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے۔ تمہیں ڈر سے جا کر بتاتے ہیں صرف دروازہ چلا، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی۔ انہوں نے جب محمد کی بیٹی کی چھت گرائی ہے، زہرا نے تطہیر والی چادر کا پلو کھولا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو بچائے، کبھی حسین